السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر مگر مستند سیرت جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال ہوئی۔ قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں اس سال کے مشہور واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جبکہ والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہلے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق کی وجہ سے الصادق اور الامین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بھی دیانت داری کی بہترین مثال تھے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ابتدا میں دعوت خفیہ رہی، پھر اللہ کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی۔ قریش نے سخت مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت سے دعوت جاری رکھی۔ جب مکہ میں ظلم بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور ایک انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو عام معافی دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی روشن مثال ہے۔ 10ویں ہجری میں حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے جان، مال، عزت اور عورتوں کے حقوق و تقوی کی اہمیت پر زور دیا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف قبائل نے اسلام کو قریب سے دیکھنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ اسلام مضبوط ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر مبنی ہے، تو مختلف علاقوں سے وفود مدینہ منورہ آنے لگے۔ اسی وجہ سے 9 ہجری کو عام الوفود یعنی وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ ہر وفد اپنے سوالات لے کر آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت اور حکمت کے ساتھ انہیں اسلام کی تعلیمات سمجھاتے۔ کچھ لوگ اسی وقت اسلام قبول کر لیتے، جبکہ بعض اپنے علاقوں میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی سال شمال کی جانب غزوہ تبوک پیش آیا۔ اگرچہ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ سفر انتہائی دشوار تھا۔ شدید گرمی، طویل راستہ اور وسائل کی کمی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے صبر، قربانی اور اخلاص کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انسانیت کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہدایات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر اسی طرح محترم ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا، ظلم سے بچنے کی تلقین کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ حجۃ الوداع کے چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ بیماری کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرتے رہے، نماز کی اہمیت کی بار بار تاکید فرمائی اور مسلمانوں کو باہمی محبت اور اتحاد کی نصیحت کرتے رہے۔
آخر کار 11 ہجری میں پیر کے دن مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دیانت، رحم، انصاف اور سنت پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔